قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ترجمہ کر رہے ہیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں. کن کے لیے فرمایا گیا؟ پہلے علم دین حاصل کر لو، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ و نصیحت کرنا. تو کیا پتہ چلا کہ وعظ و تبلیغ و نصیحت کرنا کس کا کام ہے؟ بولیے، علماء کا. اس لیے فرمایا کہ غیر عالم کو واعظ کرنا حرام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑا واعظ کر رہا لوگوں کے اندر. آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے اس سے سوال کیا کیا تجھے قرآن کے ناسخ و منسوخ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا نکل جاؤ ہماری مسجد سے. اس کو اسی وقت دھکے دے کے نکال دیا. فتاوی حدیث ہے، میں دیکھ لیجیے، حدیث موجود ہے. پوچھا لوگوں سے، فرمایا تم کیا سمجھ رہے تھے؟ تمہیں دین سکھا رہا تھا یہ؟ نہیں، یہ اپنی پہچان کرا رہا تھا، یہ اپنے نفس کے لیے کر رہا تھا، اپنے نفسانی معاملات کے لیے کر رہا تھا. اور آج لوگوں نے یہی دین کو پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیا. چندہ پارٹیاں بن گئی ہیں تبلیغ کرتے کرتے لوگ، اور ان کا مشن نصب العین یہ ہو گیا کہ آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں چندہ، کسی مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، نہیں، سب کو چھوڑ دو، ہمیں دے دو. اور تنخواہ پہ لوگ مقرر کر لیے ہیں، اور ایک نہیں 10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تو یہ تبلیغ کرنا یہ بھی عالم کا کام ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخطب الا معذون او مختار. لوگوں سے خطاب نہیں کرے گا تبلیغ کے لیے مگر وہ جس کو اجازت ہے یا جو متکبر ہے. اور اجازت کی تشریح یہ کہ جس نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا، استادوں نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ تم تبلیغ دین کرو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر رسول اللہ فرماتے وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا، تکبر مارنے کے لیے، بڑائی جتانے کے لیے تبلیغ کر رہا ہے. تو یہاں پہ قرآن نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، لینذروا قومہم، اور واپس آ کر اپنے قوم کو ڈر سنائے، اس امید پر لعلہم یحذرون، کہ وہ بچیں. تو یہ آیت طیبہ کے اندر اور بھی بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھنے کی باتیں ہیں، جاننے کی باتیں ہیں. یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تقلید ضروری ہے. بعض لوگ ایک فرقہ غیر مقلد کہلاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا، اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ اجی خود قرآن کا ترجمہ پڑھو نا، خود سیکھو، حدیثوں کا ترجمہ ہو گیا، خود پڑھ لو، خود ہی مسائل نکال لو. ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو حدیث پہ عمل کرتے، ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے. جب قرآن کا ترجمہ موجود ہے، حدیث کا ترجمہ موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی امام کو ماننے کی؟ اس کو کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرنے والا. لیکن یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ان کے نظریے کے مطابق تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ بخاری بھی پڑھے، مسلم بھی پڑھے، ابن ماجہ بھی پڑھے، ترمذی بھی پڑھے، 360 کتابیں حدیث کی، 360 کتابیں بھی پڑھے، اور پھر قرآن بھی پورا سیکھے خود ہی. اگر ساری قوم کو تم نے اس کام میں لگا دیا تو میرے بھائی کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ اب سبھی علم دین میں لگے ہو، کھیتی باڑی کون کرے گا؟ ہے کپڑے کون بنائے گا تمہارے لیے؟ بغیر کپڑے کے رہو گے تم لوگ. ساری قوم کو تم نے اس کام میں لگا دیا. تو ان کا اپنا یہ ذاتی نظریہ ہے جو گمراہی پہ مبنی ہے. قرآن کا نظریہ یہ ہے. قرآن نے کیا سب کو کہا؟ ارے بتاؤ
کیا سب کو کہا قرآن نے؟ کہا نہیں، ہر قوم میں سے کچھ لوگ چلے جائیں، وہ علم دین سیکھیں، علم دین سیکھ کے آ کر اپنے لوگوں کو پھر سکھائیں، ہر ایک پہ فرض نہیں کیا۔ تو غیر مقلدین کے مطابق تو ہر شخص پہ فرض ہو گیا، تو یہ قرآن تو تقلید کی بات کر رہا، اور وہ کہتا میں غیر مقلد ہوں، میں کسی امام کو نہیں مانتا۔ ہاں تو وہ اپنے نفس کو مانتا صرف۔ تو یہ آیت طیبہ اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال میں گفتگو